چاچو فیملی چینل سے عمر اقبال حاضر ہے۔ ناظرین، کل پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چوری کی کتابوں سے طنز و مزاح کا لکھا گیا کالم کل آپ کو سنائیں گے۔ یہ پارٹ 1 دراصل اس کا عنوان تو ہونا چاہیے تھا کہ ڈاکو کیسے پیدا ہوتے ہیں، کہاں بنتے ہیں، مگر اس کا بھی میں نے عنوان چوری کتابیں رکھ دیا تھا، اور اب یہ پارٹ 2 چوری کی کتابوں سے ہی جو میں نے اس زمانے میں لکھا تھا یہ طنز و مزاح کا کالم وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ گزشتہ روز لاہور میلے میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترم پرویز رشید نے کتب بینی کے شوقین حضرات کو مشورہ دیا ہے کہ اگر کتاب خریدنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو چوری کر لیا کریں، اور یہ کہ میں خود بھی ایسا ہی کرتا رہا ہوں، یعنی چوری کرتا رہا ہوں، اور کتابوں کی تقریب کے لیے کسی حال کا کرایہ نہ دے سکیں تو حال پر ہی قبضہ کر لیں۔ کیسی رہی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتب بینی کے شوقین صرف حضرات ہی ہوتے ہیں، کیا بچے نہیں ہوتے؟ ہم سمجھتے ہیں کتب بینی کے شوقین پہلے بچے ہوتے ہیں، اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ یہ حضرات بنتے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ شوقین بچپن سے حضرات بننے تک برقرار نہ رہے تو پھر خطرات ہی خطرات بنتے جاتے ہیں۔ ہمارا تجربہ ہے کہ کتب بینی کے شوقین بنانے کے ابتدائی کارخانے گھر اور اسکول کی نرسری کلاسز ہوتے ہیں، اور جب یہ پرائمری میں داخل ہوتے ہیں تو کافی حد تک کتب بینی کے شوقین بن چکے ہوتے ہیں۔ یہاں خدشہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب کتابیں بڑی تیزی سے چوری ہونا شروع ہو جائیں گی، لہذا ہمارا بھی مشورہ پرویز رشید کے سامنے چھوٹا منہ بڑی بات کے مترادف تو ہوگا، کہ مگر ہم بچوں کے والدین کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ فوری طور پر بچوں کی کتابوں کا انشورنس کرا لیں یا حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ کا انتظام کر لیں۔ یاد رہے، کتابیں صرف بچوں کی ہی چوری ہوں گی، اور اس کی چوری بھی بچے ہی کریں گے، مگر یہ حضرات کی کتابوں کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ کیونکہ یہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہوں گی۔ ویسے بھی ان کا شمار فی الحال حضرات میں نہیں ہوتا، اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرات کی کتابیں وہ حضرات بھی چوری نہیں کریں گے جو ابتدائی چوری کی کتابیں پڑھ کے اب ڈاکو بن چکے ہیں، کیونکہ ان کو کتابوں کی نہیں بلکہ ملک و قوم کی دولت لوٹ کر اپنا بینک بیلنس زیادہ سے زیادہ بنانے کی ضرورت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پہلی چوری اور سینہ زوری بالآخر ڈاکو بنا کر ہی چھوڑتی ہے۔ جیسے بیٹے کی پہلی چوری پر ماں کی شاباشی نے اس کا حوصلہ اتنا بڑھا دیا تھا
کہ یہ ماں کا پیدا کردہ تابکار سورج سلطانہ ڈاکو کے نام سے آج بھی جل رہا ہے۔ اگر ماں اس کی پہلی چوری پر اس کی اصلاح کر دیتی تو وہ سلطانہ ڈاکو بننے کے بجائے اپنے گاؤں کا سلطان بھی بن سکتا تھا۔ کتاب چوری کرو یا چوری کرو قلم، چور ہی کہلاؤ گے، زیادہ کرو یا کم۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، وہ اس طرح سے کہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ملک کی غریب رعایا پر حاکم بادشاہوں کھرب پتیوں کے حصہ دار غریبوں سے کہتے ہیں کہ اگر پڑھنے کے لیے کتاب خریدنے کے پیسے نہ ہو تو کتاب چوری کر لو، اور حال میں تقریب کرنے کے لیے پیسے نہ ہو تو حال پر ہی قبضہ کر لو۔ یہ ہیں چوری کے اثرات جو فخر سے ان کی زبان سے ابل پڑے تھے۔ موصوف اعلیٰ نے نئی نسل کو چوری اور کسی کی جگہ پر قبضہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ آپ نے جس کی کتابیں چوری کی تھیں ان میں سے یقیناً ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے محنت سے پیسہ جوڑ کر کتاب خریدی ہو یا کسی سے ادھار لی ہو، یا وہ چوری ہو جانے کے بعد نہ جانے کس مصیبت سے اس کی قیمت بھگتی ہو، یا دوبارہ کتاب خریدنے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے تعلیم سے ہی محروم نہ ہو گئے ہوں۔ مگر اب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو ملک کو قوم کی خدمت اور منصف و مسیحی کا خواب سجائے تابرک کی طرف چل رہا تھا، وہ یقیناً اب کتاب چوری کر کے موصوف اعلیٰ کے منصب تک پہنچنے کا آسان راستہ اختیار کرے گا۔ لہذا والدین کو چاہیے جلد سے جلد کتابوں کی حفاظت کا انتظام کریں تاکہ نئی نسل چوری کی کتب بینی کے شوقین بن کر ڈاکو اور قبضہ مافیا کے کارندے بننے سے محفوظ رہیں۔ بس آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ امید ہے میرا چینل لائک، سبسکرائب اور اپنے عزیز و دوستوں کو شیئر بھی کر دیا ہوگا، نہیں کیا تو کر دیجئے۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔